دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ پہلی بیعت عقبہ۔ عقبہ مینا کے قریب ایک گھاٹی کا نام ہے جہاں 11 نبوی میں مدینہ سے 6 افراد آ کر دین اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے دوسرے سال 12 نبوی میں 12 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور بیعت ہونے کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر چوری، زنا اور قتل اولاد سے بچنے، اچھی باتوں میں اپنی آپ کی اطاعت و پیروی کرنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے پر بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ جب ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو قرآن پڑھانے، اسلام کی تعلیم دینے اور دینی مسائل بتانے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے اسعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا اور وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور مسلمانوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے۔ ان کو مدینہ والے المقری یعنی پڑھانے والا استاد کہا کرتے تھے۔ انہی کی دعوت و تبلیغ سے سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر بن جیسے سردار نے اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ کی قدرت۔ آنکھوں کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حسین ترین مناظر دیکھنے کے لیے ہمیں جس طرح آنکھ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اسی طرح ان کی حفاظت کے لیے خود بخود مشین کی طرح ان پر ایسے پردے لگا دیے ہیں کہ جب کوئی نقصان پہنچانے والی چیز آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو وہ خود بخود بند ہونے لگتی ہے۔ ان کی حرکت سے جہاں باہر کی چیزوں کے حملے سے ہماری آنکھیں محفوظ ہو جاتی ہیں، وہیں ان کے کھلنے اور بند ہونے سے آنکھ کا میل کچیل صاف ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و قدرت سے آنکھوں کی حفاظت کا کیسا عجیب و غریب انتظام کر دیا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نماز میں خاموش رہنا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع اسلام میں ہم میں سے بعض اپنے بازو میں کھڑے شخص سے نماز کی حالت میں بات کر لیا کرتا تھا، پھر آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو یعنی بات نہ کرو۔ پھر ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور بات کرنے سے روک دیا گیا۔ فائدہ: نماز میں بات چیت نہ کرنا اور خاموش رہنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے سجدے میں انگلیوں کو رکھنے کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے رکوع فرماتے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلی رکھتے اور سجدے فرماتے تو انگلیاں ملا لیتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، کنواں کھدوانے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پانی کا کنواں کھدوا دیا اور اس سے کسی پیاسے نے پرندے یا جن یا انسان نے پانی پیا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہے اور اس میں جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ دنیا کے بارے میں ضرورت سے زائد سامان شیطان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ایک بستر آدمی کے لیے اور ایک اس کی بیوی کے لیے اور تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ آخرت کے بارے میں قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا منکر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج و چاند دونوں بے نور ہو کر ایک حالت پر کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا کیا آج کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ جواب ملے گا ہرگز نہیں، آج کہیں پناہ کی جگہ نہیں، اس دن صرف آپ کے رب کے پاس ٹھکانہ ہوگا۔ طب نبوی سے علاج۔ فرمایا تمہاری کھجوروں میں بہترین کھجور برنی ہے اور وہ ایسی دوا ہے جو بیماری دور کرتی ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم بات کیا کرو تو انصاف کا خیال رکھا کرو، اگرچہ وہ شخص تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اس کو پورا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور عمل کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔